سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 11ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب و محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر فرمایا، یعنی حضور کی تشریف آوری، تشریف لانا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ کیا ارشاد ہوا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا ناگراں ہے، ناگوار ہے۔ پڑھنا گراں ہے یعنی بھاری گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان اور رحم کرنے والے۔ یہ ہے مولد النبی، مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور اس مہینے میں آقائے دو جہاں، آقائے ہر جہاں، رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ ہوئی، تشریف آوری ہوئی، ولادت شریفہ ہوئی، اور اس کی خوشیاں اہل ایمان اس مہینے میں کثرت کے ساتھ شرعی اعتبار سے مناتے، جس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دے رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی قرشی، جن کے حسب و نسب کو تم پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق اور امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو جانتے اور مانتے ہو، وہ تشریف لائے۔ ایک ایسی ذات جو دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر ہے، مخلوق میں کوئی اس سے اعلیٰ نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، اور سب سے بالا
لاؤ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالاؤ. سبحان اللہ. سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اعلیٰ. کون؟ ذات شریفہ. کون سی ہستی آئی دنیا میں جو سب سے اعلیٰ ہے؟ اللہ کے بعد سب سے اونچی ہے، اللہ کے بعد سب سے بہتر ہے، برتر ہے سب سے، وہ ذات آئی. کسی کا یہ شعر ہے، رباعی ہے: یا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. دو اشعار میں سب سمجھا دیا. یا صاحب الجمال، اے خوبصورت، اے جمال والے. ویا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، اے بشر کے پیشوا. یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. تیری ذات وہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کی جو روشنی ہے اس سے چاند نے روشنی حاصل کی ہے. چاند کی روشنی آپ کے روح انور کی روشنی کا صدقہ ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. سمجھ لو اس بات کو. کہہ رہے آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. سمجھے آپ؟ میں اگر بیٹھ کر ساری رات تعریف کرتا رہوں، آپ اگر بیٹھ کر سارا دن تعریف کرتے رہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ پھر بھی تعریف پوری نہیں ہو سکے گی. یہ مت سمجھنا ہو گئی، نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ پوری تعریف تو ہم جانتے ہی نہیں. حضور کے مقام اور مرتبے کو ہم کیا جانیں گے؟ ہم کیا سمجھ سکتے؟ ہماری عقل، ہمارا علم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. حضور کی تعریف تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے حضور کے مقام کو. اللہ ہی ان کی تعریف کو سمجھتا ہے. محمد حامد حمد خدا بس. شعر ہے کسی کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حامد حمد خدا بس. اللہ کی حمد کے لیے محمد ہی حامد ہیں، حمد کرنے والے جو صحیح معنوں میں اللہ کی حمد کر سکتے. خدا مدحت سرائے مصطفیٰ بس. اور خدا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق جانتا ہے. ہم نہیں جان سکتے. تو ہم جتنی بھی تعریف کریں اس کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کم. کیا سمجھنا چاہیے؟ کم. شیطان کا وسوسہ ہوگا جو یہ کہے بس ہو گئی بہت تعریف، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. نہیں، ہم کہیں گے ہم تو جانتے ہی نہیں، حضور کی تعریف کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے.
الوہیت کے سوا، ربوبیت کے سوا شان رسالت میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ ہم عاجز، ہم کیا جانے، تعریف کا حق نہیں، بس ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محبوب کو حبیب بھی بنایا، محبوب بھی بنایا، رحمت للعالمین بھی بنایا، شفیع المذنبین بھی بنایا، آنس الغریبین بھی بنایا، قائد الغر المحجلین بھی بنایا، سب کچھ بنا دیا۔ کوئی نعمت، کوئی عظمت ایسی چھوڑی ہی نہیں جو حضور میں نہ ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ صرف ایک آیت شریفہ قرآن کے اتنے مختصر الفاظ کے اندر حضور کی بے شمار تعریفیں پوشیدہ ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ بندہ نہیں کہہ رہا ہے یہ بات، بندہ تو مان رہا ہے، بندہ تو لبیک کہہ رہا ہے اس پر، اللہ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ ذکر کی بلندی تو ہے میلاد النبی، سیرت النبی، شان نبی، تعریف نبی، تعریف رسول، یہ کیا ہے؟ یہ بلندی ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ، اپنے نام پاک کے ساتھ ساتھ حضور کے نام پاک کو بلند فرما دیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام آ رہا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام بھی آ رہا ہے۔ قرآن میں دیکھ لو آپ، اذان میں دیکھ لو آپ، نماز میں دیکھ لو آپ، خطبہ میں دیکھ لو آپ، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ درود و سلام میں دیکھ لو آپ، آ رہا ہے۔ جہاں اللہ کا نام پاک ہے وہاں رسول کا نام پاک ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول سے جدا نہیں اور رسول اللہ سے جدا نہیں، رسول خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، ان میں فرق ہے۔ رسول خدا نہیں، خدا تو وہ رب معبود، رب واحد ہے، مگر رسول خدا سے جدا نہیں، یعنی اللہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے، حبیب بنایا، محبوب بنایا، تو اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہو گیا نا۔ یہ تو آیت شریفہ ہوئی۔ اب آج کا میرا موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اہم خصوصیات، 5 اہم خصوصیات جس کا ذکر خود اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بھئی یہ تو میں نے وہ بات بتائی جو اللہ نے فرمایا، قرآن مجید آیت شریفہ پڑھی اور آپ کو بتا دیا، مگر اب میں حدیث پاک سے بتانا چاہتا ہوں کہ خود اللہ کے رسول نے اپنی 5 ایسی خصوصیات بتائیں، ہیں تو بہت ساری، یہ نہیں کہ صرف 5 خصوصیات، مگر 5 ایسی خصوصیات بتائیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کسی رسول کو نہیں ملی، صرف اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، آپ نے نام سنے ہوئے حدیث کی کتابوں کے، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل کتابیں یہ 2 ہیں۔ پہلا نمبر صحیح بخاری شریف،
دوسرا نمبر صحیح مسلم شریف، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی۔ جابر یہ روایت کر رہے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 خصوصیات، 5 نعمتیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضور فرما رہے 5 میری خصوصیات سنو جو مجھ سے پہلے کسی کو دی نہیں گئی۔ اب یہ 5 خصوصیات جیسا میں نے کہا، یہ ان خصوصیات کے علاوہ ہیں جو اور ہیں حضور کی، کیونکہ حضور کی خصوصیات ابھی میں نے عرض کیا نا، تعریف کی کوئی انتہا نہیں، جتنی تعریف کرو وہ کم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اور خصوصیات تو بہت سی ہیں، مگر 5 خصوصیات میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی کو دی ہی نہیں گئیں۔ کون سی خصوصیات؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کے فاصلے سے رعب کے ذریعے مدد دیا گیا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر دشمن مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے، میری ہیبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اگرچہ وہ دشمن ہے۔ بھئی دشمنان رسول تو عہد رسالت میں بھی ہوئے، عہد صحابہ میں بھی ہوئے، آج بھی ہیں، ہو سکتا ہے قیامت تک ہوتے رہے، مگر دشمنان رسول تو اپنی جگہ اور عاشقان رسول اپنی جگہ۔ اگر دشمنان رسول ہیں تو الحمدللہ عاشقان رسول کی بھی کمی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری ذات وہ ہے کہ میں 1 مہینے کے فاصلے سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں، یہ میری خصوصیت ہے۔ فرمایا سمجھتے رہو، پہلی خصوصیت کیا بتائی؟ 1 مہینے کے فاصلے سے دشمن کے دل میں میری ہیبت، میرا جلال، میرا رعب چھا جاتا ہے، اگرچہ وہ دشمن ہے مگر اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لرزتا ہے۔ دیکھو ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار درخت میں لٹکا دی، آرام فرما ہو گئے۔ ایک دشمن آ گیا، اس نے تلوار اٹھائی، معاذ اللہ کہ آپ پر حملہ کرے۔ واقعہ ہے حدیث کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کھل گئیں، حضور جاگ گئے تو ابھی تو کوئی بات ہوئی نہیں، وہ جو دشمن تھا وہ لرز گیا اور ہاتھ سے تلوار پھینک دیا، اس نے گر گئی تلوار اس کے ہاتھ سے، رعب آ گیا ایسا، حضور کا حملہ نہ کر سکا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری ذات وہ ہے، میری خصوصیت وہ ہے کہ 1 مہینہ دور سے میرا رعب دشمن کے دل میں آ جاتا ہے۔ اب دوسری خصوصیت کیا فرما رہے ہیں؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ فرماتے ہیں اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، ساری زمین، کہ میرے امت کے جس بندے کو جس جگہ نماز آ جائے وہ وہاں نماز پڑھ لے۔
فرمایا میری خصوصیت ہے کہ ساری زمین سوائے چند مقامات کے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، جیسے غسل خانے میں، قبرستان میں، جہاں قبریں بالکل سامنے ہوں، قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک کہ سامنے کوئی سترا نہ لگا ہو۔ یہ مسئلہ ہے شرعی، کھلی قبر اس کے سامنے نماز منع ہے، مگر قبر کے سامنے کوئی پردہ آ جائے نماز بالکل جائز، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں سترا، جیسے کوئی آڑ نمازی کے سامنے لگ جائے تاکہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے، اس کو سترا کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کہیں نماز پڑھو تو ایسی جگہ پڑھو کہ کسی دیوار کے سامنے، کسی پلر کے سامنے، کسی اور ڈنڈے کے سامنے اپنے ہاتھ برابر ایک لکڑی کوئی کھڑا کر دے اور نماز پڑھے۔ اب سامنے سے کوئی گزرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ کوئی سامنے آڑ یا حجاب نہ ہو۔ حجاب ہو گیا اب نماز پڑھو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے لیے ساری زمین مسجد اللہ نے بنا دی، کہ یہ جو چند مقامات ہیں گندی جگہیں ہیں وہاں نماز نہ پڑھو۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اونٹوں کی جگہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اونٹوں کے باڑے میں جہاں اونٹ بنتے ہوں۔ کیوں؟ فرمائے وحشی جانور ہے، اونٹ جو ہے پالتو جانور نہیں ہے، وحشی جانور ہے، کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اونٹوں کے درمیان نماز نہ پڑھو حدیث پاک میں۔ تو چند مقامات ایسی ہے جہاں ہے پرہیز، جہاں احتیاط کی جائے، ورنہ کیا فرما رہے اللہ کے رسول؟ ساری زمین میرے لیے اللہ نے پاک کر دی ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، نماز کا وقت آ جائے نماز چھوڑو نہیں، نماز پڑھ لو۔ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ فرماتے ہیں آپ، جس جگہ ہوں میں وہاں حاضر ہے تو، خاص کعبے کا نشان ہو یا نہ ہو۔ یا اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، خاص کعبے کا نشان ہو یا نہ ہو، ہر جگہ ہمارے لیے مسجد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی، طہارت کا ذریعہ بنا دیا، کہ میرا امتی جہاں اس کو نماز کا وقت آ جائے وضو کرے نماز پڑھ لے، اور اگر وضو کا وہاں پر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، دور دور تک پانی کا کوئی نشان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تیمم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور کسی کو نہ ملی، تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ احلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی، فرما رہے ہیں اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کر دیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ مال غنیمت، غزوات ہوتے تھے نا، جنگیں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو جنگ میں جو کچھ مال ہاتھ آتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جو مال مل جائے وہ حلال ہے مجاہدین کے لیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے یہ میری خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو مجھ سے پہلے نہیں ملی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، فرماتے ہیں اور مجھے بڑی شفاعت دی گئی، منصب شفاعت مجھ کو اللہ نے دیا، اور نبی دوسرے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
بہت بڑی خصوصیت ہے یہ. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. حضور کے سوا سب اپنی اپنی قوم کے پاس آئے, اپنی اپنی قوم. اس زمانے میں جو قوم تھی حضور کے سامنے اس کے پاس آئے وہ بس. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھیجا تو ساتھ میں یہ اعلان بھی فرما دیا کہ اب آپ جو آئے ہو تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی بن کر آئے ہو. وہ مانے یا نہ مانے, مگر آپ سب کے لیے رسول بن کر آ گئے ہو. سب کے رسول ہو آپ, کوئی مانے کہ نہ مانے, سب کو آپ پر ایمان لانا لازم ہے. جو ایمان نہیں لائے گا بدبخت ہے. چنانچہ حضور کیا فرما رہے ہیں, وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, مجھ کو شفاعت کا منصب دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا منصب ہے. شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ جو ہے نا وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یعنی کہ میدان محشر. دیکھو ذرا منظر تصور میں لاؤ, امیجن کرو کیا کہ میدان محشر ہے, قیامت کا دن ہے, سب لوگ موجود ہیں اور سارے انبیاء موجود. سارے انبیاء جو حضور سے پہلے آ گئے, بعد میں تو کوئی آئے ہی نہیں, سب پہلے آئے. تو جتنے انبیاء کرام پہلے آئے وہ سب وہاں موجود ہوں گے, ان کے امتی موجود ہوں گے, ان کی قومیں موجود ہوں گی. سب کو بڑی پریشانی لاحق ہوگی, ہاتھ پیر لرز رہے ہوں گے, گھبراہٹ طاری ہوگی, خوف طاری ہوگا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ, ہمارا کیا بنے گا. ہر نبی کا امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, اے ہمارے نبی آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا دیجئے, ہماری سفارش کر دیجئے. ہر نبی بولے گا نہیں نہیں. آج یہ منصب تو محمد رسول اللہ کے پاس ہے. ہر نبی یہ کہے گا, حدیث میں یہ کہے گا نہیں میرے پاس مت آؤ. آج کا دن یہ خاص اللہ نے اپنے حبیب محبوب کو عطا فرما دیا. وہ جس کی چاہیں گے سفارش کروا دیں گے, وہ جسے چاہیں گے بخشوائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا. اب سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بخشوائیے. حضور فرمائیں گے انا لہا, ہاں میں ہوں اس کے لیے, اس کام کے لیے اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے, میرے پاس آؤ, مجھ سے مانگو, میں تمہاری بخشش کراؤں گا. گناہگار, اسی لیے حضور کا ایک لقب کیا ہے, شفیع المذنبین, گناہگاروں کے شفیع, گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے, اللہ کی بارگاہ میں ان کو بخشوانے والے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ منصب اللہ نے مجھ کو دیا ہے, شفاعت کا منصب. اور ایک ہے شفاعت صغریٰ, یہ تو بات کی شفاعت والی بات ہے. حضور کا منصب سب سے بڑا ہے. اب شفاعت صغریٰ کیا ہے؟ ایسے نفوس, ایسی ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اذن دیا, مثلا اولیاء اللہ, جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے متبعین کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے پیروکار رہے ہیں, ان کی سفارش فرما. حافظ قرآن, حدیث پاک میں حفظ کرنے والا قرآن مجید کو, حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے جانے کی سفارش کرے گا. اے اللہ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے. تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کو. یہ شفاعت صغریٰ ہے, چھوٹی شفاعت جو اللہ کے حکم سے ہوگی. مگر شفاعت کبریٰ یہ تو خاص الخاص منصب عالیہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا. اس کو ماننا ہے. اب یہ کتنا بڑا منصب ہے, ہمیں تو ناز کرنا چاہیے اپنے رسول پر, فخر کرنا چاہیے, اور اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول دے دیا, ایسا حبیب دے دیا, ایسا محبوب دے دیا کہ جو قیامت کے دن
گناہگاروں کی شفاعت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش سننے کے لیے آمادہ ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت کے منصب پر ہوں اور میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی سب انسان قیامت تک جتنے آنے والے میں سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اب یہ ہو گئی 5 وہ خصوصیات جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ، ویسے تو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی اور رسول کی تعریف کرنے کا ہم کو ذوق اور شوق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی 11 ربیع الاول پیر کا دن بعد نماز عشاء عظیم الشان محفل مبارکہ ہوگی شب میلاد النبی کی۔ یہاں پر ہمیشہ کی طرح آپ حضرات نیت کریں آنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے۔ 12 ربیع الاول منگل کا دن یوم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دن کو 2 بجے، 1:45 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، 2 بجے سے محفل کا آغاز ہوگا، قرآن خوانی سے، نعت خوانی سے، بیان سے، اور 1-1.5 گھنٹہ محفل جاری رہے گی، اور اس کے بعد یہاں سے جلوس میلاد النبی برآمد ہوگا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچے گا۔ تو آپ حضرات نیت فرما لیں کہ اللہ تعالی ہمیں دوسرے دن بھی منگل کو بعد نماز ظہر عظیم الشان محفل میلاد النبی اور عظیم الشان جلوس مولد النبی میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی اس کی اطلاع فرما دیں، کار خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔